بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ گائز ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ کر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹائٹل کیا ہے۔ تو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اور فارمنگ کے بارے میں آپ اچھی جو ہے وہ معلومات سے آگاہ ہوتے رہیں، اور آپ کی فارمنگ جو آپ گھر میں آپ فارمنگ کر رہے ہیں یا جہاں پر بھی کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے اندر کسی قسم کے جو ہے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو پہلے بھی جیسے میں بتا چکا ہوں کہ میرا جو چینل ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ جو مجھے پریشانیاں پیش آتی ہیں فارمنگ کے دوران اور جو مجھے مسئلے پیش آتے ہیں تو میں اس پہ ویڈیو بناتا ہوں اور اس پہ تجربات کرتا ہوں۔ جو مجھے ٹھیک لگتا ہے وہ تجربہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اسی لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں کہ آپ کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے فارمنگ کرنا آپ لوگوں کو آ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فارمنگ کرنا ٹھیک طریقے سے آ جائے تو آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو گائز آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم فارمنگ گھر میں شروع کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ ہم فارمنگ تو شروع کرنا چاہتے ہیں گھر کے اندر یا چھوٹے لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ کیسے شروع کریں، ہمیں پتہ نہیں ہے مرغے کیسے پالنی ہے، ان کی کھانے پینے کا پتہ نہیں ہے، ان کے جو ہے وہ ٹھنڈے گرم کا پتہ نہیں ہے، ان کی جو ہے وہ اور چیزیں جو ضروریات وغیرہ ان کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے جو ہے چھوٹے لیول پہ کام شروع کرنا ہے اور آپ نے کیسے فارمنگ شروع کرنا ہے۔ جو نئے فارمر آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر یا جو نئے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں مرغیاں پالنے کے اندر، تو ان کے لیے بہت زیادہ اہم ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو گائز بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں کے اندر مرغیاں ہوتی ہیں اور انہوں نے کچھ نہ کچھ ان کو تجربہ ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے لیکن وہ کسی مصروفیت کی بنا پر یا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ فارمنگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے یا مرغیاں نہیں رکھ سکتے، لیکن اب انہوں نے جو ہے ارادہ کیا کہ اب ہم نے رکھنی ہے تو وہ آنا تو چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے فارمنگ شروع کریں۔ لوگوں نے جو ہے طرح کی باتیں بنائی ہوتی ہیں کہ آپ فارمنگ نہ کریں، آپ مرغیوں کے کام کے اندر نہ آئیں، اس کے اندر نقصان ہے، اس کے اندر پریشانیاں ہیں، اس کے اندر یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں، بہت سے مسئلے لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے آج۔ تو گائز آپ فارمنگ شروع کریں۔ دیکھیے کوئی بھی کاروبار آپ کرتے ہیں، کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں تو ہر بزنس کے اندر، ہر کاروبار کے اندر نفع نقصان ہوتا ہے۔ نفع نقصان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اگر چاہے تو کسی بھی کاروبار سے جو ہے وہ نفع دے سکتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار جس کا کوئی اسکوپ ہی نہیں ہوتا اس سے بھی نفع دے سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو بڑے سے بڑا کاروبار ہو آپ کا اور اچھا اسکوپ ہے لیکن پھر بھی آپ کو نفع نہیں مل سکتا۔ تو ہر کاروبار کے اندر نفع نقصان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، باقی کوشش انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کوشش انسان کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اللہ ہی جو ہے وہ نفع نقصان دیتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی کاروبار کر لیں اس کے اندر نفع نقصان ہر کاروبار کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بزنس کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے وہ نقصان نہیں ہے، صرف اور صرف نفع ہے۔ تو اسی طرح پولٹری فارمنگ کا کام ہے، جو پولٹری فارمنگ کا جو بزنس ہے اس کے اندر بھی نفع نقصان ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ محنت تو باقی کاروبار سے، بزنس سے جو ہے وہ بہت کم ہے۔ آپ جاب کر رہے ہیں، جاب کے ساتھ بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اس بزنس کو کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، کوئی اور بزنس کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کام کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک یا رات تک اس کو وقت دینا ہے۔ باقی جتنے بزنس ہیں اس کو آپ نے صبح سے لے کر رات تک اس کو وقت دینا ہوتا ہے اور شام تک اس کو وقت دینا ہوتا ہے، اس میں بیٹھنا ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ نے سمجھنا تو ہے لیکن اس میں آپ نے آپ کی جو گھر والے ہیں اس کو وہ بھی اس کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے تو وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اور آپ کو ایک اچھا جو ہے وہ یہ پروفٹ دے سکتے ہیں۔ مطلب آپ اگر اس کو سائیڈ بزنس کے طور پہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا نفع آپ کو دے سکتے ہیں، اچھا پروفٹ آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو نیا بندہ جب آتا ہے اس فیلڈ کے اندر تو وہ کیسے اس کام کو شروع کرے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے آپ تو اللہ کا نام لے کر آپ جو ہے وہ چکنز کو لے کر آ جائیں، مرغیاں لے کر آ جائیں۔ آپ نے پہلے شیڈ بنا لینا اچھا سا، بالکل اتنا زیادہ جو ہے وہ بہت بڑا لیول پہ آپ نے کام شروع نہیں کرنا۔ آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں جب بھی آپ نے بزنس کرنا ہے، چاہے وہ مرغیوں کا ہے، چاہے فارمنگ کا ہے،
یا کوئی بھی بزنس آپ نے ایک دم سے جو ہے بڑے لیول پہ نہیں جانا، آپ نے چھوٹے سے لیول پہ شروع کرنا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو کل کو نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ چھوٹے لیول پہ ہو، وہ بڑے لیول پہ نقصان نہ ہو کہ اس سے آپ کو جو ہے وہ دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو آپ نے چھوٹے لیول پہ کام شروع کرنا ہے، آپ نے شروع کرنا ہے 20 مرغیوں سے، 50 مرغیوں سے، یا اس سے اوپر اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ میرے خیال سے میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ 50 سے اوپر آپ نہ جائیں تو بہتر ہوگا۔ تو 20 مرغیاں لے آئیں یا 30 مرغیاں لے آئیں اور آپ اس کام کو شروع کریں۔ جب آپ چکنز کو لے کر آ جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ دن کے اندر ان کو 2 دفعہ جو ہے اس کو فیڈ دینی ہے۔ فیڈ اگر آپ دیکھیں، میں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ آپ جو ہے وہ فیڈ کے اخراجات کو کم سے کم کر سکتے ہیں، تو فیڈ کے اخراجات کو بھی آپ کم کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے 2 ٹائم ان کو جو ہے وہ فیڈ دینی ہے۔ ایک فیڈ جو ہے آپ نے صبح کے وقت دینی ہے، صبح 8 9 10 بجے کے وقت میں آپ نے فیڈ دینی ہے، اور ایک دفعہ فیڈ جو ہے دوسری دفعہ جب آپ فیڈ دیں گے تو وہ آپ نے شام کے وقت میں ان کو جو ہے فیڈ دینی ہے۔ اور ایک جو تیار مرغی ہے، انڈوں والی مرغی، اگر آپ انڈوں والی مرغی لاتے ہیں تیار مرغی، تو ایک تیار مرغی جو ہے وہ دن میں 100 گرام جو انڈے دے رہی ہے، 100 گرام فیڈ یا 110 گرام بہت زیادہ ہو جائے تو 110 گرام سے زیادہ فیڈ نہیں کھاتی۔ میں کیا کرتا ہوں، میں فارمنگ کیسے کر رہا ہوں کہ میں ایک وقت فیڈ دیتا ہوں اور دوسرے وقت میں گھر کا جو بچا کچا سالن ہوتا ہے، گھر کی روٹی ہوتی ہے، گھر کی اور چیز ہوتی ہیں، وہ میں ان کو دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی مجھے اس عمل کی وجہ سے بھی مجھے جو ہے وہ جو ان کی پروڈکشن ہے وہ بہت اچھی آ رہی ہے، مطلب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی کمی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فیڈ بھی کے اندر بھی میرے جو ہے اخراجات کے اندر بھی کمی آتی ہے اور مجھے پروڈکشن بھی زبردست ملتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ 2 ٹائم ان کو فیڈ دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ان کے گرم ٹھنڈے کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو ان کو گرم پانی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ذرا تازہ سا وہ آپ نے دینا ہے، ٹھنڈا پانی نہیں دینا۔ اگر آپ ان کو ٹھنڈا پانی دیں گے تو ان کے گلے وغیرہ خراب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہفتے میں 1 دفعہ پالک وغیرہ کا استعمال کرانا ہے، اس سے پروڈکشن جو ہے ان کی اچھی ہوتی ہے۔ اور پالک وغیرہ اور اس طرح کوئی دھنیا ہو گیا، یہ اس طرح کے جو سبزہ وغیرہ ان کو ضرور آپ نے دینا ہے، اس سے جو ہے ان کی پروڈکشن کیلشیم وغیرہ کی کمی بھی پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ انڈوں کے چھلکے، آپ کو کسی بھی بیکری میں جائیں جہاں بیکریز وغیرہ ہوتی ہیں، آپ کو انڈے کے چھلکے جو ہے وہ فری مل جائیں گے۔ آپ نے جو ہے منتھ کے اندر، 1 مہینے کے اندر 1 دفعہ انڈے کے چھلکے لانے ہیں، اور انڈے کے چھلکوں کو دھو کر صاف کر کے آپ نے دھوپ میں سکھا لینا ہے، اور اس کے بعد اس کو گرینڈ کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو جو ہے آپ نے فیڈ کے اندر مکس کر لینا ہے۔ فیڈ کے اندر آپ نے مکس کر دیا تو وہ فیڈ آپ نے جو ہے وہ تقریباً 1 ہفتے تک چلانی ہے، جس سے ان کی کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی، اور انڈے کا سائز بڑا ہو جائے گا، ان کے انڈے کی زردی کا کلر اچھا ہو جائے گا، اور جو انڈے کا جو چھلکا ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، انڈوں والی جو مرغی ہوتی ہے ان کی لائٹ کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ 14 سے 15 گھنٹے ٹائمنگ ان کو لائٹ کی دینی ہوتی ہے۔ آپ نے ان کو جو دن کے وقت کی جو روشنی کا وقت ہے وہ ٹائم جو آپ نے لائٹ دینی ہے ان کو، جو قدرتی روشنی ہوتی ہے وہ لائٹ دینی ہے۔ اس کے علاوہ اگر قدرتی روشنی نہ ہو، بادل ہو، بارش ہو، یا کوئی اور مطلب لائٹ نہ ہو، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بلب کا استعمال کر کے ان کو جو ہے وہ لائٹ دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ان کے لیے اچھا سا بچھالی، نیچے بستر اچھا بنانا ہے جو آپ کو کسی بھی جگہ سے آرام سے جو ایزیلی مل جائے گا۔ وہ آپ چاول کا چھلکا بھی ڈال سکتے ہیں اور لکڑی کا چھلکا ڈال سکتے ہیں، کوئی گھاس وغیرہ ہو وہ بھی ڈال سکتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ۔ اور انڈوں کے لیے اس کے علاوہ آپ نے اچھی سی جگہ بنانی ہے، جیسے میں نے بنائی ہے، آپ کو میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کہ وہاں پر جو ہے مرغی آرام سے انڈے دیں۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، آپ ایزیلی ان کاموں کر سکتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ آپ کریں گے تو آرام سے آپ کی مرغیاں جو ہے وہ پل جائیں گی۔ یہ کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، یہ اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو کہیں کہ ہم جو ہے یہ کام نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے۔ ایزیلی آپ کی جو مرغی ہیں وہ سروائیو کریں گی اور اچھی پروڈکشن دیں گی، جس سے آپ اپنے گھر میں بھی انڈے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سیل کرنا چاہیں تو آپ کو سردیوں میں پتہ ہے آپ کو انڈے کا ریٹ کے تک کہاں چلا جاتا ہے، تو آپ کو اچھا ریٹ مل جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کہیں کہ ہم فیڈ استعمال نہیں کرا سکتے، تو آپ گھر کے جو ہے وہ روٹی وغیرہ اور سالن وغیرہ آپ کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پورا کر سکتے ہیں، تو اس پر بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کو اچھی جو ہے وہ انڈوں کی پروڈکشن آئے گی۔ لیکن فیڈ اگر ساتھ دیں گے تو اس سے آپ کو پروڈکشن جو ہے وہ بہت زبردست آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ روف ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، روف ٹاپ پہ فارمنگ کر رہے ہیں چھت کے اوپر، تو اس میں آپ یہ کریں کہ آپ دن کے وقت میں دھوپ جب نکلے تو دھوپ میں اپنے مرغیوں کو چھوڑنے سے آپ ان کی جو ہے وہ ایگ کی پروڈکشن بھی اچھی ہوتی ہے، اور دھوپ سے جو ہے وہ خوش رہتی ہیں، دھوپ کے اندر وہ ریلیکس رہتی ہیں اور ذرا کھیلتی ہیں، تو ان سے یہ ہے کہ ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، کوئی بیماری وغیرہ ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بھی اگر اندر کوئی سستی وغیرہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ دھوپ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ان کو دھوپ کا جو ہے وقت ان کو دینا ہے۔
اس کے علاوہ سردی ہوتی ہے، سردی کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ شام کے وقت میں ان کے دروازے کے آگے جو ہے پردے لگانے ہیں، پردے آپ نے نیچے کر لینے، اور دن کے وقت آپ نے اٹھا لینا ہے کہ اندر گرمائش جاتی رہے، اور شام کے وقت میں پردے نیچے کر لینا ہے کہ اندر جو ہے وہ دربہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہ ہو۔ تو گائز یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، لیکن پھر بھی آپ کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں کمنٹ کا ضرور جواب دوں گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، تو تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔